بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں راہم ٹیچ۔ ہم آپ کو فل سوٹ میکنگ کے ٹیوٹوریل نمبر 6 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم بتائیں گے کہ بازو کو قمیض کے ساتھ کیسے لگایا جاتا ہے۔ بازو کی سلائی کا تفصیل سے اور آسان طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ تو جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں بازو 23.5 تھا تو ہم نے 24 ناپ لینا ہے۔ آدھا انچ اوپر سے سلائی ہوگی یہاں سے، اس لیے 24 ہم نے دماغ میں رکھنا ہے بازو کو۔ یہ کف والے بازو نہیں ہیں، یہ آگے سے فولڈ کرنے والے گول بازو ہیں، یہ اس کا ناپ ذرا الگ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے بازو کے بھی ہم نے نشان لگانے ہیں 24۔ 23.5 بازو ہیں نا، تو ہم نے 24 پر نشان لگا لینا اور یہ فولڈ کر لیں گے اس کو۔ اچھا، یہ زیادہ تر بازو پہ ادھر 1 انچ کی پٹی ہوتی ہے بکرم کی، تو ہم نے اس طرح فولڈ کرنا ہوتا ہے اس کو، اس حساب سے ہم نے کٹنگ کی تھی۔ لیکن یہ جو سوٹ ہے یہ بالکل ہی سمپل ہے، اس میں پٹی بھی نہیں لگانی ہے، یہ بس جس طرح ہم نے چورس دامن کا فرنٹ سائڈ فولڈ کیا تھا۔ اچھا، اور یہ کپڑے جو ہے نا ایک دوسرے کے الٹے سائڈ پر لگیں گے، بازو ایک دوسرے کے مخالف سمت پر فولڈ ہوں گے۔ ایک کا نشان ہم نے نیچے والی سائڈ لگایا تو دوسرے کا اوپر والی سائڈ۔ یہ دیکھ لیں، اس کو ادھر فولڈ کرنا ہے۔ یہ اگر پٹی ہوتی تو ہم نے پٹی 1 انچ لگا کر اس طرح کر کے یہ فولڈ کر لیتے، تو ابھی ہم نے عام سادہ فولڈ کرنا ہے بغیر پٹی کے۔ طریقہ وہی ہوگا، صرف اس میں بکرم نہیں لگے گا۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تو بکرم کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ رکھا تھا۔ اچھا، اس کو نشان تک پہلے پریس کر لیں گے۔ یہ دیکھ لیں 24 کے نشان تک پریس ہو جائے گا تو اوپر جو بازو کو اوپر والا حصہ ہوگا ادھر سے ہم نے سلائی کریں گے آدھا انچ، تو یہ اپنا 23.5 بالکل برابر آ جائے گا۔ تو یہ جو ہم نے سلائی کرنی ہوگی، یہ فولڈ جو ہوگا یہ اندر والی سائڈ رہ جائے گا، یہ مطلب یہ جو ہم فولڈ کر رہے ہیں یہ اندر والی سائڈ پر آ جائے گا بازو کے اندر۔ اچھے طریقے سے اس کو پریس کر لیں۔ ابھی ہم نے سلائی کر لیں گے اس کو۔ بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دونوں بازو جو ہم نے فولڈ کیے تھے وہ ایک دوسرے کے مخالف سمت پہ فولڈ ہوں گے۔ جس طرح ہم نے بازو نیچے رکھے ہوئے تھے تو دونوں کو ہم نے ایک سائڈ پر فولڈ نہیں کیا، نیچے والی سائڈ کو باہر والی سائڈ پر فولڈ کیے تو اوپر والی سائڈ کو اس طرف فولڈ کیے اوپر والے باہر سائڈ پر۔ ابھی جو بازو تیار ہو جائیں گے تو میں آپ کو اینڈ پہ ایک دفعہ پھر دکھا دوں گا بازو تیار، آپ کو پھر زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ پہلے سلائی کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اینڈ میں پھر ایک دفعہ بتا دوں گا۔ اس کو بالکل نزدیک سے سلائی کر لیں گے۔ دیکھ لیں دوسرے بازو کی بھی ایسی سلائی کرنی ہے۔
ابھی سلائی کرنے کے بعد ان کو پریس کر لیں گے تاکہ یہ صحیح ہو جائے. پانی تھوڑا سا لگا لیں گے. میں آپ کو اس لیے ایک ایک چیز تفصیل سے بتا رہا ہوں اور آرام آرام سے، تاکہ آپ کو مکمل سوٹ صفائی کے ساتھ بنانے کا طریقہ آ جائے. اس لیے بیچ میں بار بار پریسنگ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور ہر ایک چیز کی ایک ایک بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ مکمل سوٹ، صفائی والا سوٹ بنانے کا طریقہ سیکھ لیں. یہ دیکھ لیں ابھی بازو پڑے ہوئے دونوں دیکھیں. دونوں ہم نے ایک دفعہ ایک جگہ پر سلائی کی ہوئی ہے، لیکن ابھی بازو کو آپ اوپر سے دیکھ لیں تو اوپر سے ان کی سمت جو ہے بدلی ہوئی. یہ ادھر سے گولائی اور یہ اس طرف دیکھ لیں. دونوں ایک دوسرے کے محارب سمت پر آ گئے نا. میرا بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بازو کو ہم نے سلائی ایسے کرنی ہے، تو یہ جب ہم بازو آپس میں ٹچ کریں گے تو یہ دونوں برابر آ جائیں گے. ابھی سلائی کا طریقہ آپ کو بتانا ہے. یہ درمیان سے ایک ٹک کا نشان لگانا ہے، جو تیرہ اور قمیض تھی اس کے درمیان سے پکڑ کر دونوں سائڈوں پر لگا لیں گے. یہ دیکھیں درمیان. ابھی یہ دیکھیں یہ فرنٹ پٹی ہے ہماری طرف، تو اس کو جو ہے قمیض کو سیدھا رکھنا ہے، بازو کو الٹا رکھنا ہے. دیکھیں بازو یہ اندر کی طرف آ رہا ہے، قمیض سیدھی ہے، بازو الٹا. اچھا یہ جو سائڈ ہے یہ سامنے والا سائڈ ہے، یہ فرنٹ پٹی والے سائڈ پر آئے گا. تو اس کو ہم نے فرنٹ پٹی والی سائڈ پر لگانا ہے، اور یہ بیک سائڈ پر تو یہ اس کا بازو نہیں ہے. یہ دوسرا بازو لے لیں گے. دیکھنے اس کو بھی الٹا اندر والی سائڈ پر پکڑ کر دیکھ لیں گے تو یہ بیک سائڈ ہے، اور یہ فرنٹ پٹی والا مطلب سامنے والا جو سائڈ ہے بازو کا، اس کے اندر سے کٹنگ ہوئی ہوتی ہے، اس کی یہ نشانی ہے. ابھی اس کو دیکھ لیں گے بازو کو برابر ہے، ٹھیک ہے. ابھی اس کی سلائی کر لیں گے. جب ہم کٹنگ کرنے کے دوران آپ کو بتا رہے ہوتے بازو کا جو یہ دیکھیں درمیان سے ہم نے برابر رکھنا ہے. تو وہ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بازو کا جو ایک سائڈ ہم نے اندر سے کاٹا ہوتا ہے وہ ادھر سامنے والی سائڈ پر آتا ہے، جدھر فرنٹ پٹی ہوتی ہے، مطلب سامنے والی جو قمیض ہے وہ بازو کا سائڈ ادھر آتا ہے. اور جو بازو کا سائڈ یہ دیکھ لیں یہ ادھر آ گیا، اور جو گولائی والا سائڈ تھا بازو کا وہ پیچھے رہ گیا. ابھی اس قمیض کو دوسرے سائڈ والے بازو پر سلائی کر لیں گے. دیکھ لیں ابھی یہ فرنٹ پٹی والے سائڈ آگے چلا گیا اور بیک سائڈ ہماری طرف آ گیا. ابھی بازو کو اسی طرح ٹیڑھا مطلب الٹا رکھیں گے تو یہ دیکھ لیں سامنے والا یہ سائڈ ہے گولائی والا، یہ ادھر ہم نے فرنٹ پٹی اور بٹن ٹیک والے سائڈ پر کر لیے. یہ اندر والا، اور پیچھے جو گولائی والا سائڈ ہے پیچھے والا جو ہم نے وہ ہمارے پیچھے والے دامن کی طرف آ گیا. یہ درمیان برابر رکھنا ہے. یہ سلائی ہوگی. یہ ہمارے بازو کی سلائی تھی. ابھی اس بازو کو آپس میں بند کر لیں گے. جو ہمارا ناپ تھا بازو کی بند کرنے کا اس ناپ پر ہم نے سلائی شروع کر لیں گے. یہ دیکھ لیں 5.5 نشان لگا لیا.
اور ادھر سے سلائی ہم نے کر لیں گے. اور یہ سیدھا لے آئیں گے نیچے قمیض کے دامن تک، اور بیچ میں جو سائڈ جیب والی جگہ ہوگی ادھر سے ہم نے سلائی چھوڑ دیں گے تاکہ ادھر سائڈ جیب لگ سکے. یہ دیکھیں ابھی ادھر تک ہم نے سلائی کر لیں گے. یہ جو ہم نے 4 انچ کے بعد سائڈ جیب کی جگہ چھوڑی تھی اور سائڈ جیب کی سلائی کی تھی دامن کی سلائی کے ساتھ، ادھر ہم نے ابھی یہ سلائی کو لاک کر لیں گے. اس کے بعد یہ ہے سائڈ جیب، ادھر جدھر ختم ہوتا ہے ادھر سے ہم نے پھر سلائی شروع کر کے قمیض کے دامن تک سلائی کو لاک کر لیں گے. دونوں کو درمیان میں برابر پکڑنا ہے تاکہ آپ کا ایک دامن یا دوسرا اوپر نیچے نہ ہو جائے. تو یہ سلائی کر لیں گے اس کو، اور یہ ہماری ویڈیو مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ہے ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سائڈ جیب لگانے کا طریقہ. تو پھر اگلی ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کرتے رہیے. پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.